کیا سن 2023 میں ترکی آزاد ہو جائے گا؟ اور وہ کون سی پابندیاں تھیں جن سے ترکی آزاد ہونے والا ہے؟ آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ دوستو، یہ بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، کیونکہ ترکی کے اور جرمنی کے آپس میں بہت گہرے اور پرانے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ترکی پر سینکشن آئے، یعنی جب ایک ملک خلاف ورزی کرتا ہے تو تمام ملک اس پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، یعنی یہ کام تم کر سکتے ہو اور یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی اور اس کے الائنس پر پابندی لگی تو اسی وقت ترکی پر بھی پابندیاں لگائی گئی، اور 1923 کے اندر یہ پابندی لگی، اور ترکی نے ان پابندیوں کو قبول بھی کیا۔ لیکن جرمنی نے ان پابندیوں کو نہیں مانا اور سیکنڈ ورلڈ وار کی، جس میں جاپان نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور پھر جاپان پر بھی 100 سال کے سینکشن لگائے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان دونوں ملکوں پر اپنی ملٹری نہیں ہے۔ جرمنی کو بھی USA یعنی امریکہ کی ملٹری سنبھالتی ہے، اور جاپان کو بھی امریکہ ملٹری سنبھالتی ہے۔ دونوں ملکوں پر یہ پابندی لاگو کی گئی، کیونکہ تم دونوں نے یہ کام کیا تو لہٰذا تم اب اپنی فوج تیار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جرمنی اپنا پورا پیسہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور اسی طریقے سے سائنس پر خرچ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے دنیا میں سب سے اچھی اور سب سے ہائی کوالٹی کی گاڑیاں اور ٹرینیں جرمنی کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ملٹری نہیں ہوتی، اس لیے سارا پیسہ سائنس پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوستو، ان کو صرف لمیٹڈ ہتھیار رکھنے کی ہی اجازت ہوتی ہے، یہ اپنی خود کی فوج تیار نہیں کر سکتے۔ اور جاپان کا بھی سیم یہی حال ہوا، جاپان پر بھی 100 سال کی پابندی لگائی گئی، وہ بھی اپنی فوج تیار نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنا سارا پیسہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے کوئی خلاف کام تو نہیں کیا، صرف ایک کام یہ کیا کہ امریکہ سے آزادی لی، کہ جس طرح آپ جرمنی اور جاپان میں اپنی فوج رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک میں تم کو فوج نہیں رکھنے دیں گے۔ اس لیے ترکی نے اپنی خود کی فوج ڈیولپ کی، اور آج ملٹری میں طاقتور اور ٹیکنالوجی میں طاقتور ملک ہے۔ لیکن ترکی نے آج بھی کچھ پابندیاں مان رکھی ہیں، جس میں پہلی پابندی تو یہ ہے کہ جتنی بھی اس کے ملک کی زمینیں ہیں وہ ساری چھوڑ دے گا، اور ترکی پر تیل نکالنے کی بھی پابندی لگا دی گئی کہ ترکی اب اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکتا۔ اور آبنائے باسفورس جو استنبول سے گزرنے والا ایک انٹرنیشنل سمندری راستہ ہے، پابندی کے بعد اس کو بھی عام قرار دے دیا گیا کہ اس راستے سے گزرنے والے غیر ملکی جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود ترکی نے ترقی کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کی ہر ممکنہ کوشش کی، اور آج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سیکشن لاگو ہونے کے ٹھیک 1 سال بعد 1923 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ترکی سے تقریباً 42 ملک نکلے۔ تو دوستو، 1923 میں جو سیکشن ترکی پر لاگو کیے گئے، ترکی اب سن 2023 میں ان سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ ترکی اب امریکہ سے یہ مطالبات کرے گا کہ جو زمینیں تم نے ہم سے 100 سال پہلے سیکشن لگا کر چھڑائی تھی وہ ہمیں واپس دی جائے۔ اس کے علاوہ جو دیگر پابندیاں تھیں ان سے بھی ترکی آزاد ہو جائے گا، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ترکی اب آگے کیا کرتا ہے، کہ کیا وہ خلافت عثمانیہ کو دوبارہ قائم کرے گا یا نہیں کرے گا۔